فقلت عليك السلام يا قرة عيني وقرة أفؤادي. فقال يا أمها إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي وسمياها. فقلت نعم إن جدك تحت الكفاح أحضر الحسن له الحساب. فقال السلام عليك يا جدار
أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غمها ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شمر ذرا کچھ رحم تو کھا شمر ذرا کچھ رحم تو کھا یہ چھوٹی زہرا ہے معصوم سکینہ ہے معصوم سکینہ ہے سجاد کی بہنوں کو غازی کی بھتیجی کو مانگا ہے کنیزی میں اس پھول سی بچی کو اس پھول سی بچی کو شہ نے اپنے سجدوں میں جسے اللہ سے مانگا ہے معصوم
معصوم سکینہ ہے دوڑیں گے اگر نہ کہ کس طرح سے سنبھلے گی گر راہ میں گر جائے آواز کسے دے گی آواز کسے دے گی پشتے ناکا پر کیوں تنہا رسی سے باندھا ہے معصوم سکینہ ہے معصوم سکینہ ہے نہ مار سے نہ مار سے نہ زور سے شبیر نے پالا ہے معصوم سکینہ ہے کیا جرم کیا اس نے کیوں اس کو رلاتا ہے دکھلا کسے پانی مٹی میں بغاتا ہے مٹی پہ بغاتا ہے کیا تیری کوئی اولاد نہیں کیوں ظلم یہ ڈھاتا ہے معصوم سکینہ ہے رونے نہ دیا اس کو بابا کے لاش پر ہے نیل تماچوں کے معصوم کے چہرے پر معصوم کے چہرے پر اللہ جانے اس پہ ستم کس بار کا بدلہ ہے معصوم سکینہ ہے اور ایک رات سرے زندہ شبیر کا سر آیا سر لے کر گودی میں بچی نے کیا نوغہ بچی نے کیا نوغہ آنکھیں کھولو بابا دیکھو یہ کون ضعیفہ ہے معصوم سکینہ ہے معصوم کی گردن میں باندھی غرسل سے گھٹ جائے گا دوست کا میں تیز چلوں کیسے میں تیز چلوں کیسے یہ کہتا ہوا بیمار میرا خم ہو کر چلتا ہے معصوم سکینہ ہے تربت پہ سکینہ کی عابد نے کہا ہوگا یہ میری امانت ہے رکھنا تو خیال اس کا رکھنا تو خیال اس کا بابا بھی نہیں امو بھی نہیں بیاس یتیمہ ہے معصوم
سکینہ ہے، معصوم سکینہ ہے، اشمر ذرا کچھ رحم تو کر، یہ چھوٹی زہرا ہے، معصوم سکینہ ہے، معصوم سکینہ ہے. صلی اللہ علیہ جزاک اللہ اور علی. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ پھر بعد میں آنے والوں کو مشکل نہ ہو. اور اسی کے ساتھ میں مولانا سید فرحت عباس صاحب کو دعوت دیتا ہوں ممبر پہ آئیں اور ہمیں ذکر اہل بیت سے فیضیاب کریں. صلو علی محمد و علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. صلوا على محمد وعلى محمد. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات پڑھ لیجیے. خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم فرش اعزاء پہ مدعو کیے گئے ہیں. ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ خود نہیں آتے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے. ظاہراً دعوت جو ہے وہ صاحب خانہ دیتے ہیں، لیکن حقیقی دعوت جو ہے وہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دیتی ہے. لیکن بہرحال صاحب عزا جو ہیں چونکہ اس کا انتظام کرتے ہیں، لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم سب چاہیں گے کہ ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے اور تمام مومنین کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. یہ ایام ازاں ہیں، ظاہر ہم 1400 سال سے ایام ازاں منا رہے ہیں. بہت ضرورت ہے کہ ہم چیزوں پہ تفکر کریں، سوال کریں، مختلف اپنے آپ سے سوال کریں، اس کے جواب تلاش کریں. One of the question is why what's the need of imam. ہم وہاں پہ ڈسکس کرتے رہے ہیں، 12-13 دن ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا ہے. اسی سلسلے میں یہ انشاءاللہ آج ہم اس ایک جو آیت ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈائسیکٹ کریں گے، اس کو اینالائز کریں گے کیا مراد ہے. عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امام کا ساتھ دینا ہے یہ مستحب کام ہے. نہیں، یہ خدا کی طرف سے ایک حکم ہے. یہاں پہ سورہ توبہ کی جو یہ ورس ہے 119، اس میں خدا و تعالیٰ کلیئر طور پہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بھائی آپ لوگ تقوی اختیار کیجیے، بی گاڈ ویری اینڈ بی وتھ صادقین. تو ہم یہاں پہ 3 سوال سے 4 سوال کے جواب تلاش کریں گے. نمبر 1، صادقین کون ہیں؟ نمبر 2، معیت سے کیا مراد ہے، کیا اس کے لیے ہمیں تقوی کی ضرورت ہے؟ اور آخر میں ایک نیا سوال پوسٹ ہوگا کیونکہ ہمارے سامنے کچھ ایسی احادیث ہوں گی جو ظاہراً تعارض رکھتی ہوں گی، کنفلکٹنگ ہوگی. ہم اس کو سالو کریں گے کہ واقعاً
کچھ لوگ کیا ممکن ہے کیا ایک ایسا سولوشن ہے جیسے کہ بعض اوقات آپ کسی اسکول میں کالج میں ہوتے ہیں کہ بھائی آپ یہ میجر سلیکٹ کر لیجیے یہ میجر سلیکٹ کر لیجیے یا تو آپ میجر سلیکٹ کر لیجیے نماز روزے حج کا زکوٰۃ کا جو اہل بیت کا کر لیجیے کون سا والا آپ کا میجر ہے آپ اہل بیت والی فیکلٹی میں ہیں یا نماز روزے والی فیکلٹی میں ہیں یہ کون سا ایک میجر ہے یا یہ ایک ہی میجر ہے دونوں اور یہ دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے اس کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے ایک سارا بات سب سے پہلے دیکھیے پھر میں نے جو عرض کیا یا الذین آمنوا بہت سمپل آیت ہے آپ نے 12 سنی ہوگی اے ایمان لانے والوں اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو خدا کا تقوی اختیار کرو اب تقوی کی ایک پوری میننگ ہے میں ابھی اس میں نہ میرا موضوع ہے آج نہ میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں اتقوا اللہ سمجھ لیجیے جو بھی آپ کے ذہن میں تقوی کی ڈیفینیشن ہے خدا سے ڈرو خدا کا خیال رکھو خدا کی پرواہ کرو جو بھی آپ میننگ آپ لیتے ہیں وہ لے لیجیے اتقوا اللہ خدا کے بارے میں خدا کے حق کے بارے میں کیئرفل رہو وکونوا مع الصادقین اور صادقین کے ساتھ رہو تو پہلا سوال بھائی صادقین کون ہیں رائٹ جیسے میں کہیں پر اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کی وکیبلری میں اور ہماری وکیبلریز میں فرق ہے ہم یہاں پہ کسی کا نام کچھ رکھ دیتے ہیں ہم نے کسی کا نام شجاع رکھ دیا مثلا اس کا مطلب ہے نام رکھنے سے وہ صاحب شجاع نہیں ہو جاتا کسی کو ہم نے اگر یوسف ہم نے کسی بچے کا نام رکھ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں یوسف والی زیبائی آ گئی یہ بھی نہیں ہے یعنی انسانوں کی نام گزاری انسان when they are naming something this is just یہ اعتباری ہے it's not real لہذا کچھ لوگ آئے فضیلتیں گھڑنے کا جب مرحلہ آیا when they start making fabrication so they did like okay فلاں صاحب صدیق ہیں فلاں فاروق ہیں ظاہر یہ ساری چیزیں بات کی ہیں کوئی زندگی میں مجھے تو حدیث نظر نہیں آئی کہ جہاں یہ کہیں کہ فلاں صاحب کا ٹائٹل ابو بکر صدیق تھا یا فلاں صاحب کا جو ہے فاروق کہاں یہ نظر آیا کہ امیر المومنین کا ٹائٹل صدیق بھی تھا امیر المومنین کا زندگی میں ٹائٹل فاروق بھی تھا اب یہ اور بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ظاہر کمپٹیشن ہے کہ بھائی کون فضال آخر ادھر بھی کچھ فضیلتیں جمع کی جائیں تو وہ بھی کیا گیا اب صدیق کا ٹائٹل رکھنے سے تو کوئی صدیق نہیں بن جاتا نا ایک صلوات پڑھ دیجیے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تفسیر کرنے والا یہ کہ کونوا مع الصادقین تو بس اب صادقین کے ساتھ رہیے صادقین کو جو صدیق ہیں ان کو کچھ بھی نہ کہیے بھئی نام رکھنا یہاں پہ خدا جس کو صدیق کہے اس کی بات ہو رہی ہے نہ کہ کوئی انسان جن کو صدیق کہیں تو جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ سب کچھ بھی کہتے رہیے لوگوں کو جو خدا ہے وہ اہم ہے ہمارے لیے خدا کا کلام ہے ایڈریس خدا کے بندے ہیں تو ہم خدا کے مطابق چلیں گے ایک صلوات پڑھ دیجیے البتہ ہم انصاف پسند ہیں ہم کہتے ہیں ہم آپ ہی کی کتابوں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی صدیق کے کیا معنی ہیں پیغمبر نے کوئی چیز بیان کی ہے نہیں کی ہے ہم آپ ہی کی کتابوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی وہاں پہ موجود ہے ابی سعید جو ہے وہ ایک صلوات پڑھ دیجیے ابھی سعید سے ہے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا قال یعنی پہلے سعید دوسرے قال رسول اللہ بھائی رسول اللہ نے کہا لما نزلت الآیہ جب یہ آیت نازل ہوئی اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ بھائی خدا کا تقوی اختیار کرو اور صادقین میں ہو التفت النبی الی اصحاب آپ نے رخ کیا اصحاب کی طرف فقال تدرون فی من نزلت هذه الآیہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو میجورٹی جو لوگ تھے انہوں نے تو کہا قالوا لا واللہ یا رسول اللہ نہیں ہمیں تو نہیں معلوم رسول اللہ ما ندری ہمیں نہیں معلوم البتہ ابو دجانہ جو ہیں انہوں نے تھوڑی ہمت کی انہوں نے کہا صدیق کے معنی شاید صادقین کے معنی جو تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا ابو دجانہ یا رسول اللہ قلنا من الصادقین بھائی ہم سب صادقین میں سے ہیں قد آمنا بکا ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں
वसद्दक़नाक, और हमने आपकी तस्दीक की है। यहाँ पे उन्होंने इसको मायनों को इस तरह से लिया। तो पैगंबर ने कहा काला या अबा दुजाना हाज़िही नज़लत, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये जो आयत है किस बारे में नाजिल हुई है? नज़लत इब्न अम्मी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खासतन दूनन नास। एक और सलावत। बहुत वाज़ेह अल्फाज में अरबी में बयान कर दिया कि कोई भी अरबी जानने वाला उसको समझ ले कि भाई देखिए ये जो आयत है ये आप किसी चक्करों में ना पढ़िए। तस्दीक पत्तीब, ये जो आयत है ये नाजिल हुई है अली इब्न अबी तालिब के लिए। एड्रेस भी दे दिया कि इब्न अम्मी, मेरे चचा के बेटे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के लिए। क्या कहा? खासतन, मखसूसन उनके लिए नाज़िल हुई है। आप इस ख्याल में फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि वो कहेंगे उनके लिए भी होती शायद हमारे लिए हो, तो कहा दूनन नास, सिर्फ उनके लिए है, लोगों के लिए किसी के लिए नाज़िल हुई। एक सलावत पढ़ दीजिए। उनके नाज़िल हुआ मेरा सादिकीन, वो सादिकीन में से एक सलावत पढ़ दीजिए। ठीक है ना भाई, देखिए हम यहाँ पे हम इंसाफ से काम लेते हैं, आप ही किताबों से उठा के हम कहेंगे भी देख लेते हैं कौन सादिक कौन है, राइट। ऑफ कोर्स इमाम अली के बाद इमाम हसन, इमाम हुसैन और तमाम अइम्मा। टुडे आज की जो बात है कुनु मा सादिकीन, टू बी विद इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। That was the first step. Sadiqin. Now what's the meaning of ma'iyyat? Kunu ma'as sadiqin. Be with sadiqin. To be with what? भाई किसी ने कहा कि भाई आप जो है वो यानी मेहदी ज़रा जा रहे हैं यहाँ पे शॉपिंग करने, आप जो उनके साथ चले जाने, चलिए मैं भी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। मतलब ये माहियत। टू बी विथ मतलब क्या फिजिकली उनके करीब आ जाए? माहियत से क्या मुराद? माहियत से क्या मुराद? टू बी विथ से क्या मुराद है? इसको और कीजिए, और फिर आप जब इसको मैं आपके सामने तफसीर बयान करूंगा इसकी, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसके लिए अभी टेक्निकल चीज़ है कि खुदावंद ताला जब ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, पहले तक़वा इख्तियार करोगे। अगर तुम तक़वा नहीं रखोगे तो तुम यू कैन नॉट बी विद सादिकीन। कूनू मा सादिक़, कूनू मा सादिकीन। तक़वा इख्तियार, तक़वा प्रीरेक्विजिट है कि आप सादिकीन के साथ हो सके। अगर आप तक़वा नहीं रखते तो सादिकीन के साथ नहीं हो सकते। एक सलावत पढ़ो। कहाँ से पता चले कि वे सादिकीन के साथ से होने से क्या मुराद है? बहुत सारी चीज़ें। मैं शुरू करता हूँ ज़ियारत जामे कबीरा से। एक सलावत पढ़ो। पहले बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूँ। ज़ियारत जामे कबीरा इज़ बेसिकली ज़ियारत बेसिकली टॉट बाय इमाम हादी, विच मीन इन सब कॉन्टिनेंट वी कॉल हिम इमाम अली नकी। इमाम अली नकी, इमाम हादी के डिफरेंट टाइटल है इमाम के। उनका असल नाम क्या है? अली, अली बिन मोहम्मद। टाइटल नकी है, टाइटल हादी है। इमाम की बहुत सारी खिदमत है, और सबसे बड़ी खिदमत आपकी है कि आपने आने के बाद शियत को ओपनली पहली दफा इंट्रोड्यूस कराया है, बेबांगे दहल आप कराया, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है। इमाम रजा के बाद अब टाइम आ गया है, क्योंकि अब बहुत क्लोज रह गया है, ऑकल्टेशन जो है ये बहुत करीब आ गया है। लिहाजा इमाम ने पहली बात तो काम ये किया कि जब आप आए इराक, जब आपको लाया गया, सामरा लाया गया आपको, तो आप पहले आपने नजफ की तरफ रुख किया। वहाँ जाके बाद आपने सबसे पहले गदीर को दोबारा जिंदा किया। ज़ियारत गदीरिया एक इमाम हादी से है। इमाम ने विलायत को अब दोबारा जिंदा करना है। उसके बाद आने के बाद ज़ियारत
کسی نے سوال کیا کہ جب ہم جاتے ہیں زیارتوں کے لیے آئمہ کی تو ہم کون سی کیا کریں؟ امام نے یہ زیارت خود تعلیم کی ہے، اس طرح مخاطب کیا کرو. جب تم کسی امام کے پاس بھی جاؤ تو اس طرح ان کو مخاطب کیا کرو. جو زیارت جامع کبیرہ ہے، یہ سمجھ لیجیے اگر آپ نے امامت سمجھنی ہے تو زیارت جامع کبیرہ کو پڑھ لیجیے. اب یہاں پہ میت بھی بیان کی ہے کہ میں میت سے ٹو بی وتھ امام، what does this mean؟ ٹھیک ہے، اب میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ ہم جو چیز سالو کرنا چاہ رہے ہیں، we need to resolve this verse, we need to dissect this verse where Allah subhanahu wa ta'ala said اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. We got very خدا کا تقوی اختیار کیجیے، وکونوا مع الصادقین and be with صادقین. سو پہلے ہم نے سالو کیا کہ who are صادقین. Second part is what's the meaning of be with صادقین. Be with صادق, what is this? What does this mean? وہ تو ابو حریرہ بھی کہیں کہ میں بھی امیر المومنین کے پیچھے پیچھے چلا تھا. بھائی آپ پیچھے پیچھے چلے تھے، آپ مولانا کے ساتھ تھے. بہت سارے لوگ کہہ دیں گے امیر المومنین کے ساتھ، بہت سارے دعویٰ کر دیں گے ہم صفین میں امیر المومنین کے ساتھ تھے. شیبر بھی تھا ساتھ، جو ساتھ تھا امیر المومنین. ایسا نہیں، معیت سے کیا مراد ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں زیارت جامع کبیرہ میں امام معیت کو، یعنی جو ساتھ ہونا ہے، اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں. ہمیں تعلیم کی کہ آپ مخاطب کیجئے، آپ جائیے جب امیر المومنین کی طرف تو آپ اس طرح سے بولیے فَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ. بھائی معیت تین طرح کی ہو سکتی ہے. کچھ جو ساتھ ہیں یہ تین طرح کے لوگ ہیں جو امیر المومنین کے ساتھ ہمراہی میں تین طرح کی تین پکچرز بن سکتی ہیں. فَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ واللازم لکم لاحق ومقصر فی حقکم زاہق. اچھا، اس کے بعد والا جو چیز ہے وہ بہت اہم ہے، البتہ میری اس گفتگو سے نہیں ہے، انشاءاللہ بہت خوبصورت جملہ ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے. والحق کو دیکھیں، اب یہ چیز ہے، ہم پوری دنیا میں ہم کس چیز کے لیے تڑپتے ہیں؟ حق کے لیے. رائٹ؟ حتیٰ کہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں بھی ہوتا ہے کون حق پر ہے. یہی ہوتا ہے نا، حق پہ کون ہے، اور آدمی اڑا ہوتا ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں. ٹھیک ہے نا، جھگڑا ہی سارا حق کا ہے کہ بھئی حق کس کے پاس ہے، حق کس کا ہے. ٹھیک ہے، غازہ پہ کس کا حق ہے، یہی جھگڑا ہے نا سارا، اور کیا جھگڑا ہے. ٹھیک ہے، حرمین پہ کس کا حق ہے، یہی ہے نا. بعض لوگ خادم حرمین بن جاتے ہیں، آپ خادم کہاں سے بن گئے؟ آپ تو خائن ہیں، حرمین ہیں، خادم کہاں سے آپ نے بنا لیا اپنے آپ کو؟ باپ نام جو بھی رکھ لیجیے، خدا کے پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا آپ خائن ہیں یا خادم ہیں. آپ کا کہاں سے ہو گیا یہ حرمین؟ ٹھیک ہے نا، آپ کچھ بھی کہہ لیں. دیکھیے اس کے ڈیلیکیسی پہ غور کیجیے. یہ جملہ ہے نا، یعنی آپ اب امام علی کو یا امام زمانہ کو آج فرض کیجیے آپ امام زمانہ سے مخالف کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں الحق معکم وفیکم ومنکم وإلیکم وأنتم أهله ومعدنه. بھئی دیکھیے حق کہاں جائے بیچارہ یہ حق. وہ کہتے ہیں وہ حق معکم، حق ٹروت آپ کے ساتھ ہے. وفیکم آپ سے نکلتی ہے، وفیکم آپ میں ہے، وفیکم ومنکم آپ سے ہے، وإلیکم آپ کی طرف ہے. یعنی حق کی محور صرف امام ہے. وَأَنْتُمْ أَحْلُهُ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے پاس ہے. وَمَادِنُهُ آپ حق کی مائن ہے، یعنی حق آپ سے جنریٹ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. حق آپ سے جنریٹ ہوتا ہے. حق کون سی چیز حق ہے؟ حق دیکھنا ہے تو دیکھو امیر المومنین کہاں کھڑے ہیں، امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں. حق آپ کے گھر کی لونڈی ہے. مائن اتنا خوبصورت جملہ ہے مائن میں. اور ایک بھئی بہت سارے کپبورڈ ہوتے ہیں، اس کو آپ سیف ہوتے ہیں، آپ سیف جب پیسے ویسے جمع کر کے رکھ لیتے ہیں. مائن میں اور سیف میں مائن سے ایک چیز جنریٹ ہوتی ہے، مائن ایک چیز کو پروڈیوس کرتی ہے. حق آپ سے پروڈیوس ہوتا ہے. دیکھ رہے نا آپ،
آپ کو جو کہا گیا یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کونوا مع الصادقین کا مطلب ہے کونوا مع اہل الحق، تاکہ آپ حق پہ رہیں، حق پہ رہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا بھائی اب تین چیزیں جو شروع میں بیان کیے ہیں معیت سے اگر کہا ہے، اب تین چیزیں ہیں. فَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ فَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ مختلف ایک نہیں، یہ عبارت اتنی زیادہ ہے کہ مختلف جگہ پر ہے. اب میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کر لوں گا تو دیکھتا جاتا ہوں، ٹائم بھی نوٹ کرتا جاتا ہوں. دیکھیے راغب معنی ہوتا ہے اردو میں رغبت، یور ایگرنس فور سم تھنگ. کب ہوتا ہے؟ جب راغب ہوتا ہے خالی. لیکن راغب ان، جب ان آ جاتا ہے عربی میں تو اس کے معنی اپوزٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے معنی اپوزٹ ہو جاتے ہیں. راغب ان یعنی اب آپ نے گردن موڑ لی اس سے. راغب یعنی آپ کسی طرف بڑی شوق و ذوق سے کسی طرف بڑھ رہے ہیں. with eagerness you're going towards. راغب ان you're turning your back. ان جب آتا ہے تو اس کے ساتھ جب بھی اکثر عربی زبان میں جب ان لگ جاتا ہے تو چیز کے معنی اپوزٹ ہو جاتے ہیں. جیسے وہ جو نکاح کے اندر ہے کیا ہے وہ، یعنی جو کہ ان سنتی من راغب ان سنتی، رائٹ بھائی، جو میرے سنت سے منہ پھیرے گا. راغب ان جو سنت سے گردن جسم پھیرے گا، لیس منی، اس میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ. ایک صلوات دے دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو راغب ان، اگر کسی نے آپ کی طرف سے منہ پھیرا، اس کا دین نہیں، مارک ہے، دین سے خالی ہو گیا. مارک میں دین سے خالی ہو گیا. یعنی کسی نے آپ سے آگے بڑھ گیا، کوئی آپ سے آگے بڑھ گیا. یہاں پیٹ دکھانے سے مراد ہے آپ امام کے ساتھ ایک منٹ کے لیے امیجن کیجیے، ایک منٹ کے لیے آپ امام کے ساتھ چل رہے ہیں، تو کہتا ہے میں اس سے آگے نکل جاتا ہوں. ایسے آپ نے ان کو اپنی پیٹ دکھا دی نا. ارے آپ کی اوقات، آپ ان سے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، بہت بڑے دیندار بن گئے، بڑے دیندار بن گئے. کیا دیندار کو دینداری زیادہ بننے کا کہتے ہیں وہ آپ دین سے خالی ہو گئے، مالک ہو گئے آپ. ابھی میں ایگزامپلس پیش کرتا ہوں پھر یاد رہے گا آپ کو، ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا. بس ایک چیز کیا ہو گئی، ایک کیا ہوا، ایک ساتھ کیسا ہے کہ جہاں پہ وہ مالک بن گئے، اور ایک کیا ہوا، انہوں نے کہا بھائی چھوڑیں، ہم تو یہ جا رہے ہیں، ہم بھی آہستہ آہستہ آ جائیں گے بھائی چھوڑیے. یعنی ہم نے آپ کو فالو نہیں کیا. یہ کیا ہو گئے، زاہق ہو گئے. زاہق یعنی کیا، پیرش، نابود ہو گئے. رائٹ. ایک صلوات دو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور لاحق جو کسی کے ساتھ اٹیچ ہے، جو ان کے ساتھ اٹیچ ہے، دامن پکڑا ہوا ہے، نہ پیچھے رہے نہ آگے نکلے. یہ میت ہے، یہ میت چاہیے. اور میں آپ کو ایک صلوات دے دوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا دوسری جگہ پہ زیادہ امام نے اچھے بیان کیا اس کو. ٹھیک ہے نا. ایک صلوات اور دے دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل. امام سجاد نے اس کو بیان کیا. المتقدم لہم مارک، جو آپ سے آگے نکل جائے وہ مارک ہے، دین سے نکل گیا. وہ متأخر عنہم زاہق، جو آپ سے پیچھے رہ گیا وہ تباہ ہو گیا. واللازم لہم لاحق، جو آپ کے ساتھ ساتھ. شیعہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، جو ساتھ ساتھ فالو کرتا ہے. ایک کوئی جا رہا ہوں امام، اس کے قدم پہ قدم رکھ کے ساتھ ساتھ پیچھے، اس کو کہا جاتا ہے شیعہ. ایک صلوات دو. ایک اور اسی موضوع پہ حدیث ہے، یہ امام دوسرے امام سے. معنی
امام کہتے ہیں معنا رایت الحق، ہمارے پاس ہے حق کا پرچم. من تبعہا لاحق، جس نے ہمیں فالو کیا، جس نے اس کو فالو کیا، اس پرچم کو فالو کیا، وہ ہمارے ساتھ لاحق ہے، پیوست ہے. ومن تأخر عنہا غرق، جو ہم سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اب آپ لوگوں نے سمجھ لیا. میں تھوڑا سا تو واقعات آپ کو بیان کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. صلوات ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی رسول اللہ جو ہے، جب یہ جو پیسہ ہے نا، یہ بڑی بری چیز ہے. البتہ پیسہ اچھی چیز بھی ہے، لوگوں کی اصلیت بتاتا ہے. جب پیسہ آیا رسول اللہ کے پاس تو یہاں پہ وہ جو صحابہ تھے ان کے اصلی چہرے نظر آنا شروع ہو گئے. جب تک بھوکے تھے، جب تک خیر تھی. جیسے حنین میں پہلی جگہ حنین ہے جس میں پیسہ پہلی دفعہ آیا ہے، یعنی مال غنیمت صحیح آیا ہے. پہلے تو بس 4-5 دو چار تلواریں اپنے ہاتھ آ جاتی تھیں، 2-4 سوڈ آ جاتی تھیں. یہ حنین جو تھی بھائی، یہ طائف کے بڑے رچ ٹرائب سے جنگ ہوئی تھی. حنین بھی یہ بائی دا وے فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد، وکٹری آف مکہ کے بعد، آفٹر دیٹ طائف کے جو لوگ تھے ان سے لڑنے کے لیے پروفٹ ایک بڑا لشکر لے کے گئے تھے. جب بھی یہ بڑا لشکر لے کے جاتے ہیں اور مسلمان تھوڑے زیادہ گھمنڈی ہو جاتے ہیں نا، تو ان کو پہلے شکست ہوتی ہے. تو اس دور بھی بڑا لشکر تھا. جو یہ گئے وہاں پہ لڑنے کے لیے، تو وہ مدینہ والے بھی تھے، وہ مکہ والے بھی آ گئے تھے. مکہ والے بھی مسلمان ہو گئے تھے، تازہ مسلمان، وہ بھی آ گئے تھے. سنے ہوئے اب تو بڑے نمبر آ گئے ہمارے. ہم نے چھوٹی چیزوں میں ہم نے وہ کیا تو اب پتہ نہیں کیا کریں گے. جیسے ہی گھمنڈ کرتے ہیں. اب بھائی آپ کے پاس تو کامیابی تو امیر المومنین تھے، چھوٹ کم اور زیادہ کیا چیز ہوتی ہے. تو کیا ہوا، امیر المومنین بھی نہیں شامل ہوئے. تو جب انہوں نے گھمنڈ کیا تو اس سے ایسی شکست پڑی کہ یہ بھاگنا ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. پھر یہاں سے فرار کیا. فرار خالی احد میں نہیں ہوا، فرار بہت ساری جگہ پہ، بہت جگہ دوڑنے کے چیمپئن جو ہے نا، یہ جو اولمپک میں 100 میٹر کی جو ریس ہے وہیں سے آئی ہے. اس کی جو وہاں سے آغاز ہوا ہے، یہ احد سے کے بعد سے شروع ہوا ہے. احد کے بعد کئی جگہ ریپیٹ ہوئی ہے 100 میٹر کی ریس میں، اور ساری جگہ گولڈ میڈل لینے کو ملا ہے. تو یہاں پہ بھی گولڈ میڈل لینے کو ملا، فرار کر گئے. آخر پھر جب آنسو پہنچنے کے لیے امیر المومنین آئے، امیر المومنین تلوار نکالی تو بس بھائی وہ بھاگ گئے. امیر المومنین تو یہی تھا جگہ. ہمیں بہت ساری باتیں تاریخ کی پتہ ہی نہیں ہے. صلح حدیبیہ سے پہلے بھی ہوا تھا، بڑے اکڑ رہے تھے. رسول کی چادر وادر کھینچ لی ہے، کیا ہو گیا آپ کو، مجھے تو آپ کی رسالت پہ شک ہو گیا، ڈر گئے آپ، لڑنے دیں. جو ہمیں بات نہیں ہم ڈسکس کرتے ہوئے کہ اس کے رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے لڑ لو جا کے. ابھی لڑنے گئے تو مار کھا کے واپس آ گئے. جب مار کھا کے واپس آئے تو اب تو یہ بڑی بدتمیزی والی بات ہو گئی کہ رسول آئے تھے، وہ تو پہلے معاہدہ ہو رہا تھا. پھر امیر المومنین گئے، تلوار نکال کے انہوں نے کہا امیر المومنین آ گئے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے اپنے وعدے سے پلٹ گئے. نہیں بھائی، وعدے پہ قائم ہے، آپ ہی وعدے سے پلٹ رہے ہیں. وہاں صلح حدیبیہ ہوئی ہے. تو یہ پرانا وتیرہ ان کا تھا. یہ جو ڈرائنگ روم کے جو ہوتے ہیں نا، شیپ والے شیر ہوتے ہیں، جو ڈرائنگ روم بیٹھ کے شیر بنتے ہیں، باہر جا کے بس وہ پھر تھوڑی دیر کے اندر جو ہے نا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اینی وے حنین میں اب یہاں پہ بہت ٹھیک ٹھاک مال ہاتھ آیا بھائی. مال بھی اتنا حال آیا کہ اب وہ ڈسٹریبیوشن کا وقت آیا اس کے، سمجھے نا. وار بوٹی جو ہے، وہ جو غنائم ہیں they have to distribute. تو یہاں پر فقہی مسئلہ یہ ہے کہ خمس بہت ساری چیزوں کے تعلق ہوتا ہے، اور ایک جو تعلق اس کا ہوتا ہے وہ غنائم پر ہوتا ہے. یعنی جو مال غنیمت ہوتا ہے اس پہ بھی خمس اپلائی کرتا ہے. یعنی وار بوٹیز جو آتی ہیں پروفٹ کے ہاتھ میں، اس کا بھی 1/5 جو ہے وہ خمس ہے. تو پیغمبر نے اب اتنا مال تھا کہ پیغمبر نے بانٹنا شروع کیا. مدینے کے لوگوں کو، انصار کو، اوس کو، خزرج کو، سارے لوگوں کو جو آئے ہوئے تھے سب کو بانٹا. سب کی پاکٹ میں بہت ساری بکریاں، بہت سارے شتر، بہت ساری چیزیں آ گئیں. اب اتنا آیا، اس کے باوجود دیکھا بھائی یہ 1/5 جو ہے، آپ امیجن کیجیے 1/5 بھی بہت بڑا ہے. 1/5 یہ الگ رکھا ہوا ہے. اب سب کی نگاہیں بھائی یہ کہاں جا رہا ہے، یہ بھی باقی ہے بھائی. ہوتا ہے نا بعض اوقات
آپ کتنی اچھی بریانی بنا لیں، اپنی پلیٹ کھانے کے بعد بھی دوسرے کی نگاہ بھی لینا، پلیٹ پہ بعض لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں. نیت خرابی تو پرانی وہاں سے آئی ہے مجھے لگتا ہے. اب وہ ان کی نیتیں ادھر پڑی ہوئی ہیں، کیا ہوتا ہے اس پہ دیکھیں. اب رسول نے، کیونکہ رسول کا ہے بھائی خمس ہے، خمس میں جو ہے وہ اس کو انہوں نے اپنی مرضی سے آدھا ڈیوائڈ کرنا ہے ادھر، آدھا کرنا ہے ادھر. ان کا سہم امام اور سہم سعادات رسول کی مرضی ہے، جس کو دے دے. بہرحال چونکہ بنی ہاشم قریش رشتہ دار ہیں، پیغمبر نے کیا کیا، اپنا مال اٹھایا اور کچھ قریش کو دینا شروع کر دیا. ارے قریش کو دے دیں. اچھا آپ امیجن کیجئے اس وقت جو ہے، آپ ہمیں یہ تمام سمجھنے کے لیے وہاں کے کانٹیکٹ سمجھنے پڑیں گے. یہ جو معاشرہ تھا پری اسلامک ٹرائبل سوسائٹی تھی. ٹرائبل سوسائٹی میں ٹرائب جو ہے ایک طرح سے سمجھنے کہ پروونس یا کنٹری ہوتا تھا پورا، اور دوسرا جو ٹرائب تھا اس کے ہمیشہ اس کو ایک دوسرے کی اینیموسٹی رکھتے تھے. یعنی پوری کی ساری ایسوسیشن، تعصب، عصبیت، ہر چیز ٹرائب کے ساتھ ہوتا تھا. انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ تو رسول نے عصبیت کا مظاہرہ کر ڈالا، آج تو اپنے والوں کو بھر دیا انہوں نے. قریش ان سے جھگڑتے رہے، ہم نے اتنا کام کیا، اور آج آ کے انہوں نے سارا جو ہے وہ جو کریم تھی وہ دے دی قریش کو. یہاں پر ایک ساتھ راستے میں چڑھا گیا ہے، انصار بھی آئے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ انصاروں کا ایمان، امام صادق کہتے ہیں یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ان کا ایمان ان کے دلوں سے خارج ہو گیا تھا، یہاں پہ خارج ہوا تھا. اور انصار والا معاملہ میرا اس وقت بحث نہیں ہے. ایک صاحب جو ہیں وہ آستینے چڑھا کے آئے، آنے کے بعد ڈائریکٹ، بعض ہوتے بڑے چری ہوتے ہیں، ہم لوگ یہ بھی ہے ہمارے تھوڑا سا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہے تھوڑا سا، ہمارے سمجھا جاتا ہے کہ حاضر جواب اور جو آگے سے بڑھ کے کھٹاک سے جواب دیتے ہیں نا، وہ بڑا ہی اس کی ویلیو ہوتی ہے. بڑی خطرناک چیز ہے یہ، اس کو کنٹرول کیجیے. یہ ہمارے پاس جو ڈراموں اور فضول چیزوں نے ہمیں وہ کر دیا نا، یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ انسان ایک دفعہ سن لے، اس کو خاموش ہو کے سوچے سمجھے پھر جواب دے، وہ زیادہ بہتر ہے. یہ ہمارے سوسائٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، یہ حاضر جوابی، پھٹاک سے جواب دینا، ارے ہم ڈرتے تھوڑی ہیں، ہم تو ان کے منہ پہ کہہ دیں گے. نہیں بھائی، یہ والی باتیں. تو یہاں پہ بھی یہ صاحب جو تھے، لگتا ہے انہوں نے بھی وہی پاکستانی ڈرامہ وراما دیکھ کے ٹرین ہوئے ہوئے تھے. یہ انہوں نے کہا ہم کو ان کے منہ پہ کہہ دیں گے. آ کے رسول اللہ کے سامنے کہا عدالت نہیں کیا آپ نے ڈائریکٹ. ارے بھائی کوئی ادب احترام، رسول سے بات کر رہے ہو، رسول سے بات کر رہے ہیں آپ، اور آپ آنے کے بعد کس کو کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ اب آپ سمجھیے، متقدم لہم زاہد، جو ان سے آگے بڑھ جائے، کسی بھی چیز میں آگے بڑھ جائے. یعنی یہ ان کے نزدیک عدالت ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے آپ کو عدالت کیا ہے. اچھا رسول آپ کو منہ دھونا سکھا دیں، اس سے زیادہ اور شرافت والا جملہ استعمال نہیں کر سکتا. رسول آپ کو کھانا پینا سکھا رہے ہیں، آپ رسول کو آگے سکھا رہے ہیں عدالت کیا ہوتی ہے. رسول کے چہرہ سرخ ہوا. انہوں نے کہا آپ مجھے عدالت سکھائیں گے؟ آپ، میں نے ابھی کیا پڑھا، الحق معکم وفیکم والیکم ومنکم وانتم اہلہ ومعدنہ. حق آپ سے جنریٹ ہوتا ہے، آپ چیز کو جنریٹ کرتے ہیں، آپ حق کو سکھائیں گے، حق آپ سکھائیں گے. بس یہ کیا کہتے ہیں، یہ رسول سے آگے بڑھ گئے. کچھ چاہنے والوں نے تلواریں چھوڑ دی، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ان کی قسمت بھی یہی ہے، تلوار ہی ہے. یہ بعد میں صاحب خوارج کے لیڈر بنے اور نہروان میں امیر المومنین کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے. اب آپ سمجھے کہ ایک معیت کیا ہے، یعنی جو آپ سے متقدم لہم، جو آپ سے آگے بڑھ جائے، وہ کیا ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. نہیں بھائی ایسا نہیں کہ اب آپ دیندار ہو گئے تو اب آپ کی دین کی آپ ڈکٹیشن آپ دینے لگیں گے، یہ نہیں کریں گے. جیسے کل کو اس کے بعد جو خوارج آئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، ایک نئی چیز ایجاد کر دی، بہت زیادہ پرہیزگار بن گئے وہ. جیسے یہ ہمارے آئسس والے بہت زیادہ پرہیزگار ہو گئے، ان کو دینی خطرے میں نظر آنے لگا، ہر آدمی کو کافر قرار دے دیا انہوں نے، ہر آدمی کو مارنا شروع کر دیا. اس زمانے میں انہوں نے یہی کر دیا. ان کا
خوارج کا ایک اعتقاد یہ تھا کہ جناب جو بھی کبیرہ انجام دے دے گناہ کبیرہ وہ دین سے خارج ہے، دیٹ صرف جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے، اس کی توبہ نہیں ہے. ارے یہ آپ کہاں سے اپنی جیب سے نکال کے لے کے آئے؟ جو رسول اور امام جو موجود ہیں اس وقت آپ ان سے آگے نکل رہے ہیں. تو خوارج نے کیا کیا؟ یا امیر المومنین آپ توبہ کیجئے، ہم نے بھی غلطی کی تھی، ہم نے توبہ کر لی، آپ توبہ کیجئے ورنہ آپ دین سے نکل جائیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے المتقدم، جو آگے نکل گئے امام سے وہ کیا ہوں گے؟ مارک. اس لیے امیر المومنین جو 3 بیٹلز کی ہیں اس میں سے کہا جاتا ہے، ایک کیا کہا جاتا ہے؟ ناکثین، جمل، قاسطین، صفین، مارقین، نہروان. ایک صلوات بھیج دیجیے. اور ظاہر ہے ایک جو ہے وہ زاہد جو کہ پیروی نہیں کرتے ہیں امیر المومنین کی، پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ نابود ہو جاتے ہیں. یعنی آپ یہ لگائیے کہ اس کو اگر ہم ایک سم اپ کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ افراط و تفریط کسی بھی چیز میں، اور امیر المومنین کا یہ ہے کہ آپ لا تر الجاہل، آپ کبھی جاہل کو دیکھیں گے آپ کو افراط میں جائے گا کسی چیز کی، یا اس کی تفریط میں جائے گا، یا اس اینڈ پہ جا کے گرے گا یا اس اینڈ پہ گرے گا. اصل چیز کیا ہونی چاہیے؟ جو امام نے ایک حد مقرر کی ہے، امام کی ہر چیز میں امام کے بارے میں ہے، حتیٰ کہ یہاں پر باقاعدہ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا جہاں پہ امام کے بارے میں کہا گیا. ایک صلوات بھیج دیجیے. امام کے بارے میں کہا ہے، ابھی میں لمبی حدیث ہے، میں زیادہ سخت کی طرف نہیں جاؤں گا اس کی طرف، لیکن تھوڑا سا صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ انظروا اہل البیت نبیکم فالزموا سمتهم. اس میں صرف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نبی کے ساتھ ساتھ رہیے، اگر نبی اٹھتے ہیں تو اٹھ جائیے، بیٹھتے ہیں تو بیٹھ جائیے، جو کام کر رہے ہیں نبی وہ کام کیجیے، نہ ان سے آگے بڑھے نہ ان سے پیچھے رہے. ایک صلوات پڑھ دیں. ہماری جو ڈسکشن ہے وہ ہو رہی ہے اس آیت کے بارے میں، سورہ توبہ کی ورس نمبر 119 ہماری ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ بھائی یہ جو خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کو ہم ڈائسیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ. یا ایھا الذین اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین. اب ہم نے دیکھا، ہم نے 2 چیزیں اب تک دیکھی. صادقین سے کیا مراد ہے؟ صادقین سے مراد امام اینڈ پروفٹ کو شامل ہے. معیت سے کیا مراد ہے؟ معیت سے مراد ہے کہ نہ آپ ان سے آگے بڑھیں نہ ان سے پیچھے رہیں، لاحق رہیں، ان کے ساتھ رہیں، ہر چیز میں ان کو فالو کریں. ٹھیک ہے، اس کے لیے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تقوی ضروری ہے. تقوی اس کا پری ریکوزٹ ہے، تقوی اس کا پری ریکوزٹ ہے. اتقوا اللہ، تقوی اس کا ضروری ہے، ورنہ اس تقوی کے بغیر اگر تقوی نہیں رکھیں گے تو یا آپ ادھر گریں گے یا ادھر گریں گے. ایک صلوات بھیج دیجیے. آپس میں ایک آخری سیگمنٹ میں داخل ہو رہا ہوں، وہ یہ کہ بھائی بہت سارے سوال ہوتے ہیں، یہ مجلس مستحب ہے، واجب ہے. بعض اوقات ہم فقہی نگاہ سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ سوال آیت اللہ بروجردی کے سامنے بھی ہوا تو آپ نے کہا بھی دیکھیے عزاداری وہ مستحب ہے جو 10 واجبوں سے زیادہ ہے. آپ کو کیا جواب دیتے بھائی؟ آپ کہیں گے واجب ہے تو کہیں گے کون سی حدیث کے مطابق؟ بھائی آپ کو اگر آپ کے پاس بصیرت نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ عزاداری ہر چیز بچا رہی ہے، ولایت ہر چیز بچا رہی ہے، پھر بھی آپ آ کے یہ مانا سوال کر رہے ہیں، تو آیت اللہ بروجردی پھر آپ کو اسی طرح سے جواب دیں گے. بہرحال اب یہاں پہ ایک سوال جو میں نے آخر میں کیا تھا بھائی کہ اگر بعض اوقات مقابلہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ نماز روزہ کریں، ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کریں یا امام کے ساتھ ہوں، یہ کریں یا یہ کریں. ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو بھائی یہ والی فیکلٹی میں اس میں ایڈمیشن لے لیا، نماز روزے والے میں ہماری جو ہے نا نماز روزے پرفیکٹ ہیں. کچھ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ ہم تو عزادار ہیں بھائی، ہمیں نماز روزے سے کیا کام.
یہ والا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم نے نماز روزہ کیا کرنا ہے, ہمارے پاس تو مولا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے یہ نماز روزہ جو ہے وہ پتہ نہیں ابو ہریرہ نے کیا کہتے ہیں لکھوا کے لائے تھے کہیں سے, اور ہم نے کہا ان کی دشمنی کے اندر ہم نہیں کریں گے. نہیں بھائی, یہ نماز روزہ اور حج زکوٰۃ بھی امیر المومنین ہی لے کے آئے تھے, اور سب سے زیادہ وہی پڑھتے تھے, سمجھے نا. اور آج بھی سب سے زیادہ مومنین ہی اس فریضوں کو انجام دیتے ہیں. یہ آپ مان لیجئے. وہ دوسرے حضرات بیچارے جو ہیں وہ صرف رمضان کے روزوں سے گھبراتے ہیں. ہم یہاں پہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کون کون سے دہو الارض اور پتہ نہیں کون کون سے روزے یہاں پہ مومنین رکھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں یہ نہ کریں کہ یا نماز روزہ یا یہ نہیں. ٹھیک ہے, اب ہماری گفتگو یہاں پہ کنیکٹ ہو جائے گی جو ہمارا ISC کا ٹاپک تھا کہ بھئی آخر اس کا فائدہ ہمیں کیا ہے. تو میں 2 طرح کی احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ظاہراً ان میں کانٹرڈکشن ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. ایک صلوات بھیج دیجیے. پہلے تو آئمہ نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ ٹھیک ہے, ہماری شفاعت آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمارا ساتھ آپ کا, لیکن یہ والے عقائد لا تذهب بكم المذاهب فوالله ما شیعتنا الا من اطاع اللہ عز وجل. بھئی دیکھیے ان چکروں میں نہ پڑیے گا, یہ ملنگوں کے چکروں میں یہ میں سمجھے نا, ملنگیوں کے اور چرس پی کے ملنگی بن جانا اور علم اٹھا کے پتہ نہیں کیا دعوے کرنا, یہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا امام صادق کا بیان ہے کہ یہ تمہارے عقیدے تمہیں گمراہ نہ کر دیں. اور امام جو ہے یہاں پہ قسم شریک کھا رہے ہیں. امام کو قسم شریک کھانے کی ضرورت نہیں ہے. امام کہتے ہیں فواللہ, خدا کی قسم, ما شیعتنا, ہمارا شیعہ نہیں ہے, الا من اطاع اللہ عز وجل, جو خدا کی اطاعت نہ کرے. ہم نے جب وہاں کہا تھا کونوا مع الصادقین, اس سے پہلے کیا کہا تھا اتقوا اللہ, ارے تقوی خدا کا اختیار کرو. اگر تم خدا کا تقوی اختیار نہیں کرو گے تمہارے پاس تمہیں شیطان کہیں اور لے جائے گا اور تمہیں کہے گا کہ یہی تم امام کے ساتھ ہو. تقوی جب تک نہیں ہوگا تمہیں پتہ نہیں کون سی راہ میں لے جائے گا. غلط والے پلین میں سوار کرا دے گا, بجائے یہاں فلوریڈا جانے کے آپ پتہ چلا کہیں اور کیریبین کے لینا اس میں جا کے پھنس جائیں گے, ہیریکین میں جا کے پھنس جائیں گے. شیطان کا کام یہی ہے آپ کو غلط جگہ پہ لے جانا. تو خیال رکھیں. امام نے کہا واللہ, امام قسم شریک کھا کے کہہ رہے ہمارا شیعہ نہیں ہے اگر خدا کی اطاعت نہیں کرتا. ٹھیک ہے بھائی, بات سمجھ میں آ گئی نا. اب یہاں پر ہمارے بعض مومنین, ہمارے بھی مومنین جو ہے نا ظاہر تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں ہماری اپنی قوم میں بہتری آ جائے, تو کہتے ہیں کمپیئر کرتے ہیں بعض لوگوں سے, ارے بھائی دیکھیے ان کو دیکھیے. اور یہاں پہ بھی ہوتا ہے, بعض لوگ ہمارے پاس یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اور یا جو ہمارے جو غرب پرست ہیں جو ویسٹ سے بڑے متاثر, کہتے ہیں بھائی دیکھیے ایمانداری اگر آپ نے دیکھی ہے تو انہی کی دیکھیے بس. بھائی ایمانداری ہمارے ملکوں کو دیکھیے, کیا بیوقوف لوگ ہیں ہمارے, تو ساری وقت خیانت ہے. بھائی آپ کو کس نے کہا کہ جو پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہیں وہ سارے مومن ہیں؟ ان سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں آپ؟ یا بھائی یہ کہ لوگ دیکھیے کتنے آنسٹ ہیں. ایسے ہی ایک ابن ابی یعقوب کو امام صادق کے زمانے میں ان کو یہی والا تھوڑا سا پرابلم ان کے ساتھ ہو گیا. آئے امام کے پاس, کہنے لگے کہ امام یہ لوگ کچھ بہت سارے میرے جاننے والے ہیں, یہ تولون فلانا اور فلانا, آپ کی ولایت کو نہیں مانتے, فلاں منصور دوانقی کی اس کی ولایت کو مانتے ہیں. لہم امانت, لیکن امانت دار ہیں, بڑے امین ہیں. وصدق, سچ بولتے ہیں. وفا کرتے ہیں اپنے وعدے کو. لیکن ہمارے ساتھ کی ہمیشہ یاد رکھیے, اپنے ساتھ اگر ریلیٹ کرنا ہے تو آج کے زمانے میں دیکھنا, ہم بھی ایک بعض اوقات یہ باتیں کر رہے ہیں. فلاں کو دیکھیے, فلاں کو دیکھیے نہ اس ٹریک میں ہے. اب دیکھیے امام کے چہرے پہ غصہ آ گیا. امام رؤوف شکیل باپ, امام کے چہرے پہ بہت رنگ آیا. امام نے یہاں پہ کوئی رعایت نہیں ہے. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ, بھائی فلاں کو ٹھیک ہے آپ کی ولایت کو نہیں مانتے, لیکن بڑے ایماندار ہے. بھائی نماز ایسی, اوہ مسجدیں دیکھیں آپ, ٹائم پہ نماز, صفحے دیکھیں ان کی, اوہ
چوہا نہیں سے بیچ میں سے گزر سکتا. یوں ایسے شانت کاٹ کرنا بڑا بڑا ہے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا آپ کے کون سا وہ گیم ہے وہ جو فٹ بال میں وہ جو ہوتا ہے نا وہ وال بنا کے کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو کراس نہیں کر سکتے. میں نے تو نہیں کیا ہوا جوان بچے تو دیکھ سکتے ہیں نا بال لے کے ہوتے ہیں وہ آگے انہوں نے ایک پوری بال سی بنائی ہوئی ہوتی ہے بالکل شانے سے شانے لگ. نماز میں بھی ایسے شانے جانے میں ہوتا ہے کہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ شیطان آگے بیچ میں نماز نہ پڑھ لے. پتہ نہیں شیطان کی نماز پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے. بعض اوقات تو جان نماز کو ایسے ٹیڑھا کر کے پڑھتے ہیں ارے بھائی کوئی جن آ کے نماز پڑھنے دیجیے جن کو نماز کیا مسئلہ ہے. جن بھی شیطان بھی نماز پڑھ لے گا ہو سکتا ہے ولایت امیر المومنین کو مان جائے کسی بھی بھائی آپ کو کہتا ہے کہ شیطان کی نماز پڑھنے دیجیے شیطان کو. آپ نے سمجھ نہیں آتا اتنا آپ کو شیطان سے کیا بوجھ ہے سمجھ ویسے کوئی اور کو شیطان سے کوئی کام نہیں ہے بس واس کرتا رہے گا اس کی کوئی توجہ نہیں دیں گے. شیطان کی نماز پڑھنے میں آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ایسے ٹائٹ لگائے بولتے ہیں کہ پیر سے پیر ملا تو شیطان آ جائے گا. پڑھ لے تو بھائی شیطان کو بھی کہ آپ کے ساتھ پڑھ لے. آپ کو کیا پتا جو آگے کھڑا ہے اس کا وہی شیطان ہے. یہاں کھڑے نہیں ہونے دے وہ آگے چلا جائے گا. آپ پہچانیں گے بھی نہیں کہ پتہ چلا وہ امام جو ہے وہی شیطان ہے. یہی ہوتا ہے وہ جگہ نہیں ملتی آگے کھڑا ہو جاتا ہے. مسئلہ یہی ہے غلطی آپ ہی کی ہے. اگر جگہ دیتے تو شاید آگے نہ جاتا. اب یہاں پر امام نے کوئی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ ہم بھی کمپیئر کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ. اب انہوں نے بھی اپنے یعقوب نے بھی کہہ دیا وہ مولا آپ کی ولایت کو نہیں مانتے باقی آپ کی تو بھائی ان کی نماز ہے ان کی اوہ تراویح اوہ روزے اوہ داڑھی بھی ہے لمبی آپ کی چھوٹی چھوٹی داڑھی. امام نے کیا کہا لا دین لأولئک ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے ولا ادب علی ہؤلاء. اچھا ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے یہ اتنے اچھے ہیں اور جو آپ کے ماننے والے آپ کے مانتے ہیں لیکن بھائی کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی خیانت کر رہا ہے کبھی کوئی وفا نہیں کر رہا وعدے کا. یعنی انہوں نے کمپیئر کیا امام کے سامنے. کس نے؟ ابن ابی یعقوب. ابن ابی یعقوب کو بہت اچھے مومن آدمی ہیں بہت اچھے مومن آدمی. ایک سوال کیا ان کو کیوریوسٹی ہوئی. امام کے پہلے تو چہرے پہ ایک رنگ آیا اس کے بعد کیا کہا انہوں نے لا دین لأولئک ان بدبختوں کے لیے جو اتنی اونچی اونچی شلواریں کی ہوئی ہیں ان کا کوئی دین نہیں ہے. ولا ادب علی ہؤلاء اور ان کی کوئی سرزنش نہیں ہے. اچھا یہ ممی کی یہ کیا بات ہو گئی. دیکھیے یہاں پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کیا کیا اصل کو چینج کر دیا. اصل کو سمجھ لیا کہ وہ ایکشن ہے ولایت اصل نہیں ہے. یہ تھوڑا سا پریشان ہوا تو یہاں پہ امام نے کیا کہا دیکھیے سنتے جائیے کیا کہا. یہ اس میں بہت بڑا لیسن ہے. امام نے اب تھوڑا سا مزید واضح کیا. پہلے کہا خالی لا دین لہم لا دین لأولئک ان لوگوں کے لیے کوئی دین نہیں ہوتا. پھر امام نے اس کو واضح کیا لا دین لمن دان بولایت امام جائر جس کی گردن پہ امام جائر کی اطاعت ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. لیس من اللہ کون سا امام جائر لیس من اللہ جس کو خدا نے اپوائنٹ نہیں کیا. ولا عتبہ اور اس کی سرزنش نہیں ہے. علی من دانا بولایت امام عدل من اللہ جو خود امام کی اس عادل امام جو خدا کی طرف سے اس کی ولایت ہے اس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی سرزنش نہیں ہے. صلوات دیں. بس بھائی اب آپ کہیں گے سمجھ میں نہیں آئی بات. امام یہ تو آپ نے لگتا ہے کوئی تعصب کر دیا. نہیں امام کہیں گے نہیں. امام کہیں گے نہیں تم آج تک ڈیزائن نہیں سمجھے. تم ڈیزائن نہیں سمجھے. ہم نے کب کہا کہ آپ اکیلے ہیں. ہم نے کب کہا کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی خالی آپ کی ذات ہے. میں ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ اب آپ یہ سوال وائے آ گیا ہے. وائے امام بھائی وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں صرف امام جائر کی وہ کرتے ہیں. امام نے کہا اگر ان کا امام جائر سے پورا سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ. امام جائر بھی تابوت کی ولایت کو ٹھیک ہے اور امام عادل یعنی امام ٹھیک ہے بہت واضح کرتے ہیں. ولایت کو اس میں بیان کر چکا ہوں. ابھی بھی میرے پر سوال آ رہے ہیں. یعنی امام معصوم اور ولایت اہم ہے کہ امام اپنی غیبت میں اتنی اہم ہے ولایت اس سے
वो उसकी छुट्टी नहीं होगी, तो भाई छुट्टी होगी 1400 साल के लिए। उसके बाद इमाम उसको क्या करेंगे, इमाम उसकी जो भी उसका रीजन है उसको बयान करेंगे देखिए अदम मौजूदगी में फना आप पर मेरी तरफ से हुज्जत है, वलायत मौजूद है। तो इमाम कहते हैं कि भाई वो जो इमाम जाहिर की विलायत में है, कुछ भी हो उसके पास, उसका दीन नहीं है उसके पास। क्यों इमाम, क्यों? और जिसके पास इमाम आदिल है कि विलायत है, ला आतिबा, उस पर कुछ सरजनिश नहीं, गलती होगी उसको हम कंपनसेट करेंगे। भाई कैसे? भाई एक राज है। अब इस राज को आप कुछ समझने के लिए एक मैं आयत आपके सामने पढ़ता हूं, एक सलावत है। क्योंकि आखिरत में बातिन का ज़हूर होगा, हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी, तो यहाँ पे आखिरत में समझाना ज़रा आसान हो जाता है। वहाँ पे बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यौम नदउ कुल्ला उनासिन बेइमामिहिम। खुदा व तआला आखिरत के बारे में कहता है, उस दिन हम बुलाएंगे कुल्ला उनासिन, सारे लोग, बेइमामिहिम, सारे लोग। भाई ये जो पीटर साहब बाहर गाड़ी चला रहे हैं, तो इमामत तो मानते नहीं। अल्लाह क्या करें, इनका भी एक इमाम। ये नैन्सी साहिबा जो डांस क्लब में जा रही है, इनका भी एक इमाम। और वो जो बीबी है, उनका भी एक इमाम। यौम नदउ कुल्ला उनासिन, वो दिन जब तमाम लोगों को बुलाया जाएगा बेइमामिहिम, उनके इमाम के साथ, ना खुदा इमाम के साथ, उनके इमाम के साथ। बस पता चल गया हर आदमी का एक इमाम है, उसको पता हो या ना हो, बस मईयत वहां पर है। यानी आप बगैर इमाम के नहीं है, बगैर विलायत के नहीं है, या विलायत ताबूत है या विलायत हक है, राइट? तो आप अब फिर चलिए वापस आइए। भाई एक आदमी बेतहाशा इबादत करता है, लेकिन किंग चार्ल्स उसका इमाम है, उसकी वलायत उसको फॉलो करता है, उसके लाइफ स्टाइल पे चलता है, उसको फॉलो करता है। तो ये जो इसका असर है, इसके कॉन्सिक्वेंस ये है कि इसकी एक भी गलती जब इसके अकाउंट में पड़ेगी, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा? जीरो। जो के जितने लोग भी, चाहे वो जैसे इमाम के जमाने में जितनी इबादत कर लें, चूंकि इनके एक एक्शन का नतीजा ये है कि इमाम जाहिर आके बैठ गया, इसकी हर गलती इसके अकाउंट में जब आएगी तो वो इसके अकाउंट को नाबूद कर देगी। बात समझ आई यहां पर? आइए दूसरी तरफ, एक इंसान हसन मोमिन, ये इमाम आदिल के साथ है, इसकी जो गलतियां होंगी, अमीरुल मोमिनीन का एक एक्शन, ज़रबतु अली यौमुल खंदक, क़यामत तक तमाम मोमिनीन के अमाल से इतनी सी चीज अमीरुल मोमिनीन से इसके अमाउंट में आएगी, ला अतबा, इस पे कोई सरजनिश नहीं किया। यहां बरज़ख में आपको सवाल किया जाएगा, और यहां पर चूंकि अब आप समझे वलायत कितनी अहम है, उसकी मईयत कितनी अहम है आपकी जिंदगी में। वो जो हम वहां पे फायदे निकाल रहे थे, उसमें एक फायदा ये भी ऐड कर लीजिए
آپ کی جتنی خطائیں ہوتی ہیں اس کو کمپنسیٹ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ امام کی طرف سے کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ امام کی ٹیم میں ہیں۔ جب آپ کی ٹیم جیتتی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمزور کھلاڑی بھی ہوں، ٹیم جیتتی ہے، ٹیم جائے گی جنت میں۔ کل یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جب آپ کو امام علی کے ساتھ بلایا جائے گا، ارے امام علی کہاں سے ہاری ہوئی ٹیم میں ہے، وہ تو ایک جیتی ہوئی ٹیم ہے۔ آپ سمجھیے کتنی ولایت اہم ہے، اپنی زندگی میں سمجھ جائیے آپ کے لیے سب سے اہم ترین چیز ولایت امام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ دیکھیے بس ان کی ولایت میں جو آ جائے گا، بس اب جا کے ظاہر ہے یہ یہاں میں اعضاء ہیں، اور ایک غم جو امام کے سینے پہ جو گہرے غم ہیں ان میں سے سکینہ کا اور علی اصغر کا نام۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کی والدہ گرامی کا نام رباب ہے۔ رباب کے فادر جو ہیں امرؤ القیس، دوسرے خلیفہ کے زمانے میں آنے کے بعد مسلمان ہوئے۔ امیر المومنین سے ملاقات ہوئی۔ امیر المومنین پہچانتے ہیں، ہیرو کو پہچانتے ہیں۔ امیر المومنین نے فوراً نسبت قائم کی۔ مختلف بیٹیوں کی مختلف نسبت ہے۔ ایک بیٹی جو رباب ہے ان کو امام حسین کے لیے مانگا۔ امیر المومنین کی نگاہ ہے، امیر المومنین کا سلیکشن ہے، رباب ولایت پرست ہے، جان دے۔ دیکھیے اس خانوادے میں کربلا میں آپ کو جتنے لوگ نظر آئیں گے نا، آپ ان کو ولایت کی نگاہ سے دیکھیں۔ زینب کو کبھی بھی بہن کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ زینب کو دیکھیں کہ ایک شیعہ ہے امام حسین کی، جو ان کی ولایت پہ یقین رکھتی ہے، اس نگاہ سے دیکھیں ہر چیز کو خلاصہ۔ اگر آپ حضرت زہرا کو دیکھیں، حضرت زہرا جو ہے وہ امیر المومنین کی شیعہ ہے، ان کے اپنے ولی پہ ہر چیز قربان کر رہے ہیں، اپنے ولی پہ ہر چیز قربان کر رہے ہیں۔ رباب بھی بے چین ہے، ربان بھی چاہتی ہے کہ اپنی ہر چیز کو مولا پہ قربان کر دیں، حسین پہ قربان کر دیں۔ رباب ساتھ ساتھ ہے، ساتھ ساتھ ہے، لیکن دیکھتی ہیں کہ حسین کی گرد جو پروانہ ہے، شمع کی گرد، وہ زینب ہے۔ زینب کی موجودگی میں رباب پیچھے ہیں، زینب کے مقابلے میں پیچھے ہیں۔ کربلا جب آئی تو آپ کے دل پہ ایک عجیب سا وہ تھا کہ بھائی زینب کے پاس آن محمد ہے، میں آن محمد کو وہ امام پہ قربان کریں گے۔ فروا کے پاس ام فروا کے قاسم ہیں، ام فروا قاسم کو تیار کر رہے ہیں اپنی قربانی کو۔ لیلا علی اکبر کو تیار کر رہے ہیں۔ ام کلثوم حضرت عباس کے ہدیے کو لے کے بیٹھی ہیں۔ آپ کا دل، دو بچے ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا بھی ابھی بہت چھوٹا ہے، 6 ماہ کا طفل ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے میں بھی امام پہ کچھ قربان کروں، کچھ نہیں ہے، بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ جہاد پہ جا سکے۔ لگتا ہے علی اصغر نے ماں کے دل کی تڑپ سن لی تھی۔ تو جب امام نے حل من ناصر ینصرنی کی آواز بلند کی ہے تو علی اکبر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔
छुरी से गिरा दिया। आप जानते हैं इमाम आए, आपने कहा ज़ैनब नावलनी लेके आओ, इस तिफ़्ल को मेरे पास लेके आओ। किस्सा मुख्तसर, तिफ़्ल को लेते हैं, इमाम जाते हैं उनके साथ की आर्मी के सामने, यहाँ पे कहते हैं या कौम, ए कौम, तुमने मेरे असहाब को शहीद कर दिया, ये बच्चा इसका कोई जुर्म नहीं है। और अली असगर अपनी हुज्जत तमाम कीजिए। उमर साद का लश्कर सामने है, अली असगर, छोटे से अली असगर, देखिए रुबाब के सिपाही है, ये रुबाब के सिपाही है। आते हैं रुके, कोई तीर और नेजा लेके नहीं आए, ना कोई जरा पहन के आए हैं। आने के बाद अपनी नन्ही सी जबान को अपने होठों पे फेरना शुरू करते हैं। एक दफा उमर साद का लश्कर दिरहम होता है, लोगों की आंसू निकलना शुरू होते हैं, रोना शुरू करते हैं, गिरिया करते हैं। उमर साद घबरा जाता है, अरे ये कैसा जवान आ गया, इसने तो आके मेरे लश्कर को फतह कर लिया। एक दफा आवाज बुलंद करते, हुरमला इक्ता कलाम हुसैन, अरे कलाम हुसैन को कत कर दीजिए। इधर हुरमला मलऊन उससे शोबदा तेर निकालता है। मैंने उस दिन अर्ज किया था, शेर शोबदा तेर जब मैंने तारीफ में पढ़ा तो दिल कांप गया। अरे से शोबदा तेर नहीं हम समझे, से शोबदा तेर अरे किसी वहशी जानवर को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब जानवर भाग रहा होता है तो 3 तीर होते हैं जो इस तरह से आते हैं कि उसको ज़िबाह कर देते हैं। हमें मकतल में क्या नजर आता है कि इमाम क्या फरमाते हैं, जब से शोबदा आया है तो आपने ये नहीं कहा कि अली असगर के गले में तीर चुभ गया, आपने कहा इस शेषोवती ने अली असगर को ज़िबाह कर दिया। अरे गर्दन से कान तक काट दिया। अजरुकुमुल्लाह। अरे एक दफा इमाम मुतहय्यर हैं, अली असगर के हाथ उनके हाथों में है। एक दफा अली असगर को देखते हैं, कभी आसमान की तरफ देखते हैं, उस खून को लेके आसमान की तरफ उछालते हैं, उसके बाद खैमे के पीछे आते हैं, अली असगर को दफन करते। रुबाब कुछ सुर्खरू हुई, इमाम के सामने नहीं आई, खैमे में रही, नहीं चाहती इमाम शर्मिंदा हो, इमाम शर्मिंदा ना हो। शब आशूर का वक्त आया, शब आशूर नहीं बल्कि जब शाम गरीबा जब गुजर गई तो शाम रात के वक्त हज़रत ज़ैनब ने सब बीवियों को एक तरफ जमा किया। रात का आखिरी पहर है। एक दफ़ा ज़ैनब को ऊँग आती है, एक दफ़ा नींद से उठती हैं, देखती हैं कि जो बीवियाँ बैठी हैं उनमें ज़ैनब रुबाब नहीं है। एक दफ़ा घबरा जाती हैं, दौड़ती हैं बयाबान की तरफ, वहाँ नज़र नहीं आती ज़ैनब। देखा कि ज़ैनब एक तरफ अंधेरे में कहीं खैमों की तरफ जा रही हैं। आती हैं पीछे, भाभी रात का आखिरी पहर है, अरे आदा हैं, अशकिया हैं, यहाँ पे मुनासिब नहीं है। कहा ज़ैनब मेरा चांद कहीं खो गया है, अरे मैं अपने चांद को ढूंढ रही हूँ, अरे इमाम मेरे चांद को कहीं यहाँ लेकर आए थे। ज़ैनब है। जब रुखसती का वक्त हुआ करबला से, अरे सब के सब अपने अपने चाहने वालों की तरफ बढ़े। उम्मे कुलसूम अलकमा की तरफ बढ़ी, उम्मे फरमा कासिम के लाशे की तरफ चली, लैला अली अकबर की तरफ, ज़ैनब इमाम हुसैन की तरफ। रुबाब हैं जो खड़ी हुई देख रही हैं कि कब ज़ैनब से फुर्सत होता कि मैं इमाम को पहुँचूँ। इमाम को अपनी चादर तो ना दे सकी, चादर नहीं थी। एक दफ़ा इमाम के गिर्द एक तवाफ किया। अरे रुबाब ने एक अहद किया, मौला मैं आपके लाशे को देख रही हूँ, आपका लाशा इस सूरज के नीचे है। अब रुबाब आपसे वादा करती है वापस जाके कभी साए में नहीं बैठेगी। अरे रुबाब अब यहाँ से कूफा
کوفہ سے شام، شام سے مدینہ. ارے جب مدینہ میں واپس آئیں، آنے کے بعد آپ رباب، اب آپ نے اپنے کمرے میں جانے سے منع کر دیا، اب آپ صحن میں بیٹھی ہیں. ارے لوگ کہتے ہیں بی بی اندر آ جائیے. کہا نہیں، میرا ایک امام سے وعدہ ہے، میں صحن میں وقت گزاروں گی. ارے تپش ہے، سورج کی تپش ہے، گرمی ہے. ایک سال گزر جاتا ہے. ایک دن امام سجاد دیکھتے ہیں بہت تیز بارش ہے. ایک دفعہ گھبرا جاتے ہیں. رباب باہر بیٹھی ہیں. ایک دفعہ آگے بڑھتے ہیں. اب زینب کہتی ہیں اے میرے بھتیجے، اے سجاد، ارے اپنی ماں کی خبر لیجئے. سجاد آگے آتے ہیں. اماں جان اندر آ جائیے، ارے بہت تیز بارش ہے. ارے زینب رباب کہتی ہیں کہ اے سجاد، کیا تیروں کی بارش ہے؟ یہ تو پانی کی بارش ہے بیٹا. ارے میں نے تو حسین پر تیروں کی بارش دیکھی ہے. ایک دفعہ امام کہتے ہیں اماں آپ کو اندر آنا ہوگا. اگر رباب جانتی ہیں سجاد امام بھی ہیں. ایک دفعہ پوچھتی ہیں ارے بیٹا یہ حکم تمہارا بطور امام ہے یا بطور بیٹا ہے؟ امام سجاد جانتے ہیں کہ یہ ماں ہیں، جن کا یہ کبھی نہیں مانیں گی. کہتے ہیں کہ میں ایز اے امام آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کمرے میں آ جائیے. ایک دفعہ رباب اٹھنے لگتی ہے. امام کی اطاعت واجب ہے. ایک دفعہ آسمان کی طرف نگاہ کرتی ہے، شاید دعا کی ہو حسین، اے خدا ایک وعدہ میں نے حسین سے کیا تھا. ایک طرف اس کی لاج ہے اور ایک طرف یہاں امام کا حکم ہے، خدایا مجھے سرخ رو رکھ. ایک دفعہ زینب گرتی ہیں. ایک دفعہ امام سجاد آگے بڑھتے ہیں. پھوپھی اماں، ارے پھوپھی اماں آئیے، میری مادر گرامی کی خبر لیجئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہا حضرت رباب کے دکھی دل کا واسطہ صاحب مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جتنے مومن و مومنات جہاں جہاں مجلس سن رہے ہیں ان سب کی مرحومین کی مغفرت فرما. صاحب عزا اور صاحب خانہ اور اس کے علاوہ جتنے مومن و موجودات ہیں ان کے جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، کی حاجات کو پورا فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما. بار الہ مجاہدین کی حفاظت فرما، علماء ربانی کی حفاظت فرما، رہبر معظم کی حفاظت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں اور ہمارے بچوں کو ان کے آوان و انصار میں قرار دے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ والصلاۃ. ماتم حسین. ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نوازی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. مادر
سائے میں اصغر کے بعد مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی جن کا تھا شمر چادر اور زنا بار بار جن کا تھا شمر چادر اور زنا بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر دل میں بس ایک بات زینب کی ردا کی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرت کیا کھو گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرت کیا کھو گئی تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کسر قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کسر منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ نیل رخ ساروں کے بازی کو دکھاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا أمير المؤمنين يا إمام المتقين السلام عليك يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا أمي يا سيدي
السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام السلام عليك يا أبو الفضل العباس السلام عليك يا أم المصيبة السلام عليك يا بنت الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي السلام عليك يا مولانا يا بقية الله يا مولانا يا إمام الإنس والجان الأمان من فتنة الزمان ومن شر الشيطان ومن حب الدنيا يا مولاي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من شيعتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Were you upstairs or down? So was I. Yeah, it was great. It was great. It was like, yeah, he threw in the right amount of English for like people like us and kids to understand. His Urdu was really good, but he, you know. I mean, I'll tell you, like, there's a few lines all the We have a nickname for him, Carlos. The goat. Kids especially love him because that's how the teacher, like, the senior classes. They loves him as a teacher. He was really funny in class I took my shoes and ripped them apart. So like I signed a bus and I was like, oh, I have no shoes to play. After what? Should we sit up? Come here. I try to make my face go into that camera. 1 hour? The video's 1 hour? Can you stop it? Stop it now. Okay.